الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے۔ یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے۔ اچھی نیتیں حسب حال کریں گے، دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی، ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک اول تاخیر شرکت کروں گا، ایک نیت یہ کرنی ہے۔ اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے، تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، وہی مطلب نیت ہے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کسی کا SMS بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا۔ نہ فون کروں گا نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا۔ اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو 2 زانو نہیں ہیں اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر 2 زانو۔ حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ۔ تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں، تو ثواب ملے گا۔ اور جو سکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے۔
وہ سیکھے، اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کہ جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں راجستھان کے باڑمیر شہر سے محمد ناصر اتاری آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام سے پہلے رکوع اور سجود میں اگر کوئی نمازی چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام کے ساتھ اس کو رکوع کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا، سجدے کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی ممانعت ہے، اور یہ امام سے آگے پیچھے اس طرح رکوع اور سجود میں یہ کرنا، اس میں خطرہ یہ کہ اس کی صورت بدل دی جائے۔ اس میں ایک بہت بڑے محدث حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے، وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا۔ جب زمانہ دراز گزرا اور ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نووی کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے، تو ایک روز پردہ ہٹا دیا، دیکھتے کیا ہے کہ ان کا گدھے جیسا منہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب زادے، دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا، اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، نے پہل کی، تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ یہ اس حدیث
کے تحت ہے کہ جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حدیث شریف کا حوالہ مسلم شریف کا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ تو اس لیے وہ امام سے پہلے وہ سر نہ اٹھایا جائے، نہ پہلے نہ بعد میں، امام کے ساتھ ساتھ ترکیب بنائی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام جب تکبیر کہے گا تو وہ قلیل تو وقفہ پڑتا ہے اس میں کہ وہ امام کے بعد پہنچتا ہے، لیکن پہلے اٹھانے کی خاص کر یہ وعید ابھی آپ نے سنی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اقبال اتاری ہے، میں بھائی فیرو سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت بچی یا بچہ وفات پا جاتا ہے اس کے لیے یہ کفن جو ہے یعنی کہ پورا ہونا چاہیے اگر بچہ ہے تو، جیسے بڑوں کے لیے ہوتا ہے، تو جس وقت نلایا جائے اس کو پورا مورا یعنی کہ غسل دینا چاہیے یا ویسے نلا دینا چاہیے؟ یہ بابا جانی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے، بچوں کا بڑوں کا، اور کفن بھی وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور اگر لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ چھوٹا بچہ یا بچی اسے بھی پورا غسل دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند مہاراشٹر بارسی ضلع سولاپور سے محمد وسیم رضا اتاری بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا، امام قائد آخرہ میں ہے، میں جماعت میں شرکت کرتا ہوں، تبھی امام سلام پھیر دیتے ہیں، اب میں تشہد پڑھ کر اٹھوں یا پھر ایسے ہی کھڑے ہو جاؤں؟ اگر مقتدی بیٹھے اس سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تب تو اس کی اقتدائی درست نہ ہوئی، نماز دوبارہ نئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہوگا، یہ جماعت اس کو شرعی شرکت ہوئی نہیں۔ البتہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اب پوری اتحیات پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی بقیہ رکعتیں پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا باپا جان، سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھر خالی ہو یا بھرا ہوا ہو سلام کیا جائے۔ خالی گھر میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ روح مبارک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتی ہے، تو خالی گھر میں سلام بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، السلام علیکہ ایہا النبی، یا یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ مومنوں کے گھروں میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے، تو اس لیے سرکار کو سلام عرض کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पापा जाने मेरा नाम मोहम्मद साजिद अत्तारी। मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग कहते हैं जो नमाज पढ़ने के बाद तस्बीहात फातिमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये बाएं हाथ पर नहीं पढ़नी चाहिए। बराए मदीना हमारी रहनुमाई फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाएं हाथ से नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो ऐसा तो ना कहा जाए। शराहत तो नहीं पड़ी कि सिर्फ दाएं हाथ से पढ़े, बस इतनी तस्बीहात पढ़नी है। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। मसलन एक रिवायत में ये वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ अत्तारी, मैं सल्तनत ऑफ ओमान सलाला से बात कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, मदनी चैनल के जरिए जब आप बैत करवाते हैं, जो छोटे बच्चे आपके साथ साथ आप जो बोलते हैं वो नहीं दोहरा सकते, तो उनकी बैत कैसे होगी? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। छोटे बच्चे यानी कि नाबालिग जो होते हैं ना, इनका दोहराना ना दोहराना एक ही है। ये उसी वक्त बैत होंगे जब इनके सरपरस्त इजाज़त देंगे। मसलन बाप इजाज़त देगा तो माँ के इजाज़त की बारी बहुत देर में आएगी। बाप इजाज़त दे देगा तो वो बैत हो सकेंगे। तो बाप को चाहिए कि अपने नाबालिगान के नाम जो है वो जिसकी बैत करवानी उस तक पहुंचा दे, ताकि उसको बैत कर लिया जाए। और वो मतलब कि इस पर राजी हैं कि हाँ बच्चा दोहराए और हो जाए। तो फतह रज़विया जिल्द 26 सफ़ा नंबर 566 ता 567 ये सवाल और जवाब। सवाल, किसी को जबरन मुरीद करना और नाबालिगों को बग़ैर उनके वालिदैन की इजाज़त के दस्ते बैअत करना जायज़ है कि नहीं? अल जवाब, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह अब जवाब इरशाद फरमा रहे। मुरीदी और जबर न ज़बरदस्ती दोनों मुतबाइन हैं, जमा नहीं हो सकते। मुरीदी अपने दिल की इरादत से है, न कि दूसरे के जबर से। तो जैसे ज़बरदस्ती किसी को मुरीद करने से वो मुरीद होना ही नहीं है उसने, कि दिल में उसकी अकीदत ही नहीं है, इरादत ही नहीं है। हाँ कह भी दिया तब भी मुरीद नहीं होगा। ऐसा जबर वो करते हैं जिन्हें मुरीदों से कुछ तहसील यानी कुछ हासिल हो। तहसील करना मकसूद होता है। यह कसरत मुरीदीन से अपनी शोहरत। नाबालिग अगर ना समझ है तो बे इजाज़त वली उसे मुरीद करने के कोई माना नहीं। हाँ तालीक़ इरादत मुमकिन है, जिसका कबूल उसके अक्ल बुलूग पर मौकूफ रहेगा। अगर किसी में रुश्द के आसार पाए और गुमान करे कि उसके ज़माने अक्ल तक शायद अपनी उम्र वफा ना करे, न पीर साहब ये सोचे कि शायद मैं ज़िंदा ना रहूं और इससे शेख की हाजत हो, और ज़माने की हालत यह है कि वो ऐ बसा इब्लीस आदम रुए हस्त पस बहर दस्ते नबायत दाद दस्त, यानी बहुत से शैतान इंसानी शक्लों में, लिहाजा हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। वह लिहाजा उसे अपना कर ले और वो ज़माने अक्ल तक पहुँच कर इसे कबूल कर ले तो बैअत की तकमील हो जाएगी। और अगर आकिल है और उसकी रग़बत देखे तो मुरीद कर सकता है। इजाज़त वालिदैन की हाजत नहीं। या आकिल से मुराद नाबालिग है,
تو اب یہ کہ نابالغ کی دو قسمیں ہوئیں. اگر نابالغ نا سمجھ ہے تب تو وہ جب تک اس کا والد یا ولی، اصل ولی ہے، اور ولی آخر چل کے ماں بھی بن سکتی ہے، لیکن اس کو یہ بہت کافی بعد اس کے باری آتی ہے. جس کے باپ فوت ہو گیا تو اب دادا ولی ہوگا، تو اس طرح پھر مزید اس کا چچا ہے نا دادا کے بعد، تو پھر اس کے بعد پھر مسلمان بھی اس کے ولی ہوتے. تو بہرحال یہ کہ نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو بغیر ولی یعنی سرپرست کے وہ بیعت نہیں ہو سکتی اس کی. اور اگر نابالغ سمجھدار ہے تو بغیر ولی کی اجازت کے اس کی بیعت درست ہو جائے گی. یہ دو صورتیں تو ہو گئیں. اب اگر نابالغ ہے تو نہ سمجھ، لیکن پیر اس کو اپنی بیعت میں قبول کر لیتا ہے تو یہ ایک معلق بیعت ہوگی. ابھی یہ مرید نہیں ہوا، یہ کیونکہ ولی نے اجازت نہیں دی ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں، اس نے گویا بیعت باقی رکھی، تو اب اس کی بیعت جو ہے وہ منعقد ہو گئی، یعنی اب یہ مرید ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بابا یہاں پھر کچھ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر نابالغ بچے نے بیعت کی جو سمجھدار نہیں ہے ابھی، جی جی کیونکہ اس کو ولی کی اجازت نہیں ملی ہے، جی، اور وہ جب بالغ ہو گیا اور اس نے اس بیعت کو باقی رکھا تو اس کا مطلب اس کی بیعت ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا بابا ایک کا. جی تو اب نابالغ بچوں کو بیعت کر لینی چاہیے مدنی چینل پر. اگر مدنی چینل پر ہم بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بیعت کر ہی رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بیعت کر رہے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ رہے، تو آپ کا بیعت کسی سے لینا آلریڈی آپ کا قبول، اور وہاں سے بیعت کر رہا ہے تو قبول و ایجاب تو اپنی طرف سے ہو ہی رہا ہے. لیکن اب چونکہ وہ نابالغ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، تو اس کی بیعت ابھی وہ معلق رہ گئی. اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بیعت کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے وہی پیر صاحب ہوں گے جس سے اس نے نا سمجھی یا نابالغ میں بیعت کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نا سمجھی یا نابالغ بچوں کو بھی مدنی چینل پر بیعت کر لینی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں پھر اس پر جو لقمہ دینا ہے آپ یا جو بھی مفتی صاحب ہیں. ایک اور صورت تھی کہ کیونکہ اس کو اس کے ولی نے اجازت نہیں دی، لہذا اس کی ماں بالغ کی بیعت کیسے ہوگی. اب جو ایک بالغ شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے وہ آپ سے سامنے نہیں ہے تو اس کی بیعت آپ سے ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ایک نابالغ بچہ کہیں دور بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے اور اس کا ولی اس پر اس کو اجازت دے رہا ہے، راضی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بیعت ہو جانی چاہیے، تو کیا وہ اس وقت ولی کی اجازت جو اس کو دی جا رہی ہے اس نابالغ بچے کے ساتھ، تو کیا وہ ویلڈ نہیں ہے؟ حج یا عمرہ کے لیے لے جائے تو وہاں یہ لکھا گیا کہ اگر وہ سمجھدار ہے تو بچہ خود اپنی نیت کرے گا، اپنے احرام کی نیت. اور اگر وہ نہ سمجھ ہے، بولنا نہیں جانتا، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو والد جو ہے اپنے دل میں اس کے احرام کی نیت کرے گا. یہ تو جزیہ موجود ہے. تو بیعت کے تعلق سے بھی اگر والد اس کی طرف سے کہہ رہا ہے یا اسے اجازت دے رہا ہے، بیعت تو ہو جانی چاہیے. بیعت ہو جانی چاہیے. ہو جانی چاہیے. قیاس ہے یہ کہ آپ کے نابالغ بچے اگر بیعت کر رہے ہیں نا مدنی چینل پر تو ان کو کرنے دینا چاہیے. نقصان تو کیا ہے اس میں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. طور پہ اتاری ہوں میں تو یوں بھی، یعنی اس نے تو تسلیم تو رکھتا ہے تو سمجھدار ہو جائے گا. جب ہی اپنے آپ کو کہے گا میں اتاری ہوں تو اب تو اس کی اتاریت منعقد ہو جانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیو کراچی 11F محمد اقبال. مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں میں، اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر رہا ہوں. 13ویں سال میں، اسامہ نام ہے اس کا.
माशा अल्लाह, मुबारक हो आपको। अल्लाह करे कि आपके कहने पर आप साबित कदम रहें और उसकी इसी तरह तरबियत करने में कामयाब हो जाएं। तो वक्फ, मैंने दीन के लिए वक्फ किया, तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अब ये सिर्फ दीन का काम करेगा, अभी आपका काम धंधा नहीं करेगा। सोच लें आप अब भी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा एक हमारे यहाँ एक मिजाज है, वो है सबको सेट करने का ना, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, वो बोले तो हाँ यूँ, वो बोले तो हाँ यूँ, वो बोले। ऐसा आदमी बाद वक्त परेशान बहुत रहता है, यार किसकी मानूँ मैं, इसकी मानूँ, इसकी मानूँ, इसकी मानूँ। वो बोलता है यूँ कर, वो बोलता है यूँ कर, वो बोलता है यूँ कर। तो यूँ आदमी होता है परेशान। ऐसे हालात पे एक ऐसा शख्स जो कि सबको सेट रखना चाहता है, सबकी माने, तो ऐसा आदमी वो परेशान बहुत होता है। तो इसका क्या हल, क्या करना चाहिए? ये असल लोगों को बिन मांगे मशवरे नहीं देने चाहिए। ये अगर अवाम बिन मांगे मशवरे देना छोड़ देना तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। मुझे याद है कि जब वो शुरू दावत इस्लामी की थी ना, तो मुझे वो हर चलता आदमी पकड़ के बोलता था यूं नहीं और यूं करो, यूं होना चाहिए। यहाँ तक के जिन दिनों हम ककरी ग्राउंड में इज्तिमा करते थे ना, तो एक ने मशवरा दिया कि यार ये तादाद की गिनती होनी चाहिए, और इसका तरीका ये है कि आप ऐसी तरकीब करें कि जो भी इज्तिमा में आए वो 1 रुपया ज़रूर दे आपको। ऐसे कोई पेटी लगा दे, 1 रुपया डालता जाए, तो जितने रुपये निकले तो इतने समझो कि इज्तिमा में शरीक हुए। अब मैं इसको कैसे बोलूँगा, यार का डब्बा दे दूंगा, वसूल करते रहना सबसे, डंडा लेके खड़े हो जाना, इधर आएगा रुपया डालो इधर, वरना दाखिला नहीं मिलेगा। तो दावत इस्लामी का उसी वक्त बंडल भी बंद जाए, पूरा खत्म हो जाए। दावत इस्लामी की कीमत अब 1 रुपया हो गई है। तो ये मतलब मशवरा देना सबसे आसान काम है। अब वो मतलब ये लेके बस वो चौके छक्के कौम लगाती रहती है, काम 1 टके का नहीं कर रहा, हमको टेम नहीं है। काम तुम करो, मगर हम जिस तरह बोलते हैं इस तरह करो। और जब सालाना इज्तिमा होता तो तरकीबें बनती थी, वुज़ू खाना बनाने की और टेंट लगाने की और नालियाँ बनाने की। तो मुशीर हजरात यूँ पीछे हाथ रख कर तशरीफ लाते, ये लाइटिंग है ना, ये यूँ नहीं होनी चाहिए थी, इधर से शुरू होकर ये इसके बाँस यूँ गाड़ने चाहिए, और नाली देखो ये नहीं थोड़ी और गहरी होनी चाहिए। इस्तिंजा खाने की साइड आपने ये गलत इधर बना दिया, इधर तो वुज़ू खाना होना चाहिए, इधर होने चाहिए। जो बात जिम्मेदारान होते थे ना, वो बेचारे मतलब जो रात का एक मखसूस हिस्से में मुशीर ज़्यादा है क्या अपनी फुर्सत से खा पी के ताज़ा दम होकर मशवरे देने के लिए, तो वो भाग जाते थे। मैं तो चुप किया हूँ या क्या, मेरे पास अभी आएंगे मेरा दिमाग खाएंगे कि यूँ कर दो, ये क्यों किया हो। कभी इनको कुदाल पकड़ाते, कहा ठीक है गहरा तुम खोद लो, इधर गलत कूदा तो सही, चलो तुम पकड़ो, तो मतलब इनकी माँ मर जाएगी, ये हाथ भी नहीं लगाएंगे, खाली अपने को तंग करने आते मशवरे देने के लिए। तो इस तरह मतलब है कि वाकई किसी को मुतमईन कर ही नहीं सकते। अब कितना गहरा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, जो काम करता है उसको समझ पड़ेगी या आपको समझ पड़ेगी। कितनी बत्तियां चाहिए और किस तरह लगानी चाहिए, किस किस को समझ पड़ेगी। माइक का कहाँ का रुख रखा जाए ये कौन समझेगा, क्या आप समझेंगे या जो यानी कि इसका सिस्टम लगाता रहता है उसको समझ पड़ेगी। तो यूँ मतलब यानी कि लोगों के तरह तरह के मशवरे होते हैं, तो अभी अपने में इतनी हिकमत होनी चाहिए कि इनके मशवरों में से कौन सा कबूल करना और कौन सा नहीं करना। अगर सबका मशवरा कबूल करेंगे ना तो अभी फिर खुद सरापा वो मसला बन जाएंगे। जैसा कि वो अरबी अदब की एक वो मुजाहिया वो हिकायत है कि एक शख्स जिसका नाम जी हा या जई हा था, वो जई हा जो है वो अपने खुद गधे पर सवार था। जई हा गधे पर सवार जा रहा था और बेटा साथ पैदल चल रहा था। तो बाज़ लोगों ने कहा कि ओहो ये धूप तमाज़त गर्मी, ये बाप कैसा बेदर्द है कि इसका फूल जैसा बच्चा जो है ये पैदल चल रहा और खुद गधे पे चढ़ के बैठी है।
تو یہ سنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا یار یہ صحیح کہتے ہیں, میرے کو بیٹے پر شفقت کرنی چاہیے. یہ اتر گیا اور بیٹے کو سوار کر دیا اور اب خود پیدل چلنے لگا. تو کچھ لوگوں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ بیٹا کیسا ڈھیٹ ہے, اس کا باپ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے, یہ بیٹا مزے سے گدھے پر مطلب ہے کہ ہچ کو لے لیتے ہوئے جا رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو. تو اب باپ نے سوچا کہ یار یہ بھی برابر ہے, ان کی مان لی. تو اب وہ بیٹے کو اتار دیا اور دونوں گدھے کو لے کر اب ویسے ہی چلنے لگے. آگے گزرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دونوں بیوقوف لگتے ہیں, وہ اچھا خاصا ان کے پاس گدھا سواری کے لیے موجود ہے اور اس کو خامہ خواہ مطلب میں نے کہ لیے جا رہے, بیٹھتا نہیں ہے کوئی ان میں سے. تو اب اس کی مطلب میں نے کہ چیخ نکل گئی, یار اب اس کی مانو, چل بیٹا دو ٹانگیں میں اٹھاتا ہوں. اب یہ گدھے کو وہ لاد کے چلے. تو یہ ہے مطلب سب کی ماننے میں صورت یہ ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا ایسے مواقع پر کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی, لیکن یہ عقائد میں ایمانیات میں نہیں ہے. ایمانیات اور عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں صرف فقط علماء اہل سنت کی سننی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے. یعنی کہ اپنی سمجھ میں آئے تو ہی مانے, کہ کئی مسائل ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن ہم کو پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو لبیک. ہماری عقل اعلیٰ حضرت کی نالین کی نوک پر قربان ہے نا, اپنی عقل کیا اور اس میں سوچ کیا اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی. تو یہ دنیاوی معاملات میں یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی خواہ مطلب مشوروں پر مشورے دیے ہی جاتے ہیں اور بے تکے مشورے ہوتے ہیں بعض اوقات, بلکہ اکثر دیکھا جائے تو عوام کے مشوروں میں بھلائی کم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بن مانگا مشورہ جو ہے نا, یہ عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا بن مانگے مشورے دینے سے ہی کتراتے ہیں, کہ بن مانگے مشورے کی اہمیت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مشورہ اگر اس کے مزاج کا نہیں ہوتا تو وہ الٹا بدظن ہوتا ہے. ہاں کوئی مشورہ مانگے تو اب اس کو مشورہ درست دیا جائے, اور درست مشورہ دینا واجب ہے, دے تو درست دے مشورہ. اور سنت یہ کہ مشورے کسی سے مشورہ کر لیا کرے. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے طور پر آدمی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے, تو اس میں مشورہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا جامعۃ المدینہ حاجی علی نگر بمبئی ہند. ماشاءاللہ, واہ, تو سارے کے سارے مدنی اولیے میں مرحبا. باپا تاجپور والے بھی سارے مدنی اولیے میں. سبحان اللہ. پیارے باپا میرا نام دلاور حسین اتاری ہے. باپا سوال یہ ہے کہ موبائل پر اکثر ایس ایم ایس آتا ہے بعض اوقات کہ موبائل میں یہ ایس ایم ایس سیو کر لیں آپ کا موبائل چوری نہیں ہوگا, تو تعویذ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے. باپا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہے میں نے ایسا تعویذ یا اس میں کیا الفاظ ہیں کیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. بعض اوقات الفاظ ناجائز ہوتے ہیں, بعض اوقات جائز ہوتے ہیں. ناجائز الفاظ ہوں جیسے کہ وہ حدیث میں بھی منع ہے نا کہ بعض اوقات تو شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں, تو ایسے الفاظ کے جن کے معنی پتہ نہ ہو تو ایسے تعویذات بھی جائز نہیں ہیں. پرانے جو چلے آتے ہیں بعض کہ جن کے معنی پتہ نہیں ہوتے, پتہ نہیں کس زبان کے ہوتے ہوں, تو وہ بھی جائز نہیں ہے تعویذ. اگر اس میں کوئی جائز کلمات ہیں, کسی عالم دین سے آپ تصدیق فرما دیں کہ اس میں اگر جائز کلمات ہیں تو پھر تعویذ رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی اصحاب کہف کے نام ہے, مرحبا. دوہے قرآنی وہ یہ بھی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام وقاص احمد تحصیل تلگنگ ضلع چکوال سے فون کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز میں جیسا کہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف مکمل دھیان کر کے نماز ادا کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی ذہن میں وسوسے آتے ہیں شیطان, تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جیسے نماز میں وسوسے آتے ہوں تکبیر تحریمہ سے پہلے
अपने उल्टे कंधे की तरफ 3 बार थुतकार दे, थूक ना उड़े भले, इस तरह कर दे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह ले। और नमाज में अब वैसे ही मुस्तहब है जो मैं अब अर्ज करने लगा हूँ, तो नमाज में इन मुस्तहबात का भी ख्याल रखें कि क़ियाम में सजदे की जगह पर नज़र रखें, रुकू में पाँव की पुश्त पर, पाँव के ऊपर ही जो पंजे पाँव के हैं कदम, इनके ऊपर ही हिस्से पर नज़र हो, और सजदे में नाक की तरफ नज़र रखें। अत्तहियात पढ़ने में गोद में नज़र रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वसवसों से बचत होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लेकिन देखिए ये जो मैंने 3 बार थुतकारने का बोला ना, तो अगर लोग भी वहाँ मौजूद हों, सफ़े कायम हो रही, आप ये ठुक ठुक करेंगे तो फिर लोग आप पर वो तशवीश करेंगे कि इसको हो क्या गया है। तो ये हिकमत अमली के साथ करना, जैसे अकेले में तो कर लिया, या अगर लोग हैं तो इस अंदाज में किया कि लोगों को पल्ले ना पड़े कि ये कर क्या रहा है, बिल्कुल एक हल्के से अंदाज में करके वो फ़ौरन तरकीब कर ले, लोगों को पता ना चले। हाँ, जहाँ लोगों को ये मसला पता है, 2-4 दोस्त हैं, तो फिर हरज नहीं है, ना अवाम को समझ में नहीं आएगा। आप फिर किस किस को मुतमईन करने जाएंगे, अभी आपने देखा ना मुतमईन तो फिर करना बड़ा, ये एक मसला है। फिर अलग अपना विर्द बताएगा वो, नहीं नहीं इस विर्द से वसवसे आपको नहीं आएंगे, ये भी होता है। जैसे कि हमारे मुआशरे में आधो-आध मुफ्ती और आधो-आध डॉक्टर है, हर एक मसला बताता है कि यूँ नहीं और यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं और यूँ कर लो। और तिब यानी कि तिब भी ये लोग जानते होते हैं कि ये दवा खा लो, वो टेबलेट खा लो तो सही हो जाओगे। ये आम है, मतलब मैं कोई ढकी छुपी तो बात नहीं कर रहा। तो ये बड़े बूढ़े खासकर इलाज बताते रहते हैं, तरह तरह के इलाज। बहरहाल फतावा रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि गैर तबीब को किसी के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो इसी तरह वो अपने अटकल से शरई मसला बताना भी हराम है, तो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो मसला 100% आपने आलिम से सुना है, आपको याद है, या आप किताब में पढ़ा और 100% मुतमईन है तो ही बताए, वरना ना बताए। उलमा की तरफ इसको भेज दे। अवाम को तो चाहिए कि मसाइल बताने की हिर्स ना करें, कि ये फिर खुद बेचारे समझ नहीं पाते बाज़ औक़ात मसला, और फिर वो गुलाटियाँ खाते, कलाबाजियाँ खाते। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके पास मौजूद है, तो इनसे आप यानी कि इक्तिसाब फैज़ करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जुनैदी है, मैं हिंद के शहर रत्नागिरी से बोल रहा हूँ। आपके बारगाह में मेरा एक सवाल था। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं कभी जंगल में साइट पर जाता हूँ तो मेरे को किबला रुख समझता नहीं, तो ऐसे सूरत में मैं कैसे नमाज अदा करूँ? अगर कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि किबले का रुख बताए, खुद भी पता नहीं है, तो इसका मसला ये है कि तहर्री करे, यानी गौर करे। तहर्री करना नहीं, गौर करना। गौर करे कि किबला किस तरफ होना चाहिए। अब जहन इस तरफ जमा के सीधे हाथ की तरफ किबला है, तो अब यह कि सीधे हाथ की तरफ ये नमाज पढ़ ले तो इसकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, अब नमाज शुरू कर दी, 1 रकात पढ़ी थी, और इसको गौर करके कि किबला सीधे हाथ इसने तय किया था, और अब इसका एकदम जहन किया कि नहीं नहीं किबला सीधे हाथ की तरफ नहीं है, उल्टे हाथ की तरफ है, तो नमाज के दौरान ही घूम जाए। 2 रकात पढ़ी, अब फिर आया नहीं नहीं किबला तो बिल्कुल यानी कि मेरी पीठ की तरफ है, तो पीठ की तरफ हो जाए। तो इस तरह अगर नमाज में ये घूमता भी रहा तो नमाज इसकी हो जाएगी। इसी तरह गौर करके नमाज पढ़ी थी और बाद को पता चल गया कि किबला इस तरफ नहीं था, मैंने रॉन्ग साइड पर नमाज पढ़ी, गलत साइड पर नमाज पढ़ी, तब भी नमाज हो जाएगी। जबकि गौर करके तहर्री करके पढ़ी थी,
اگر غور نہیں کیا تھا اور ویسے ہی پڑھ لی تو پتہ چلا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا رخ تو وہ نماز نہیں ہوگی. اور پوچھے بغیر کا بھی یہی کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو پوچھ لیں. یہاں تو پوزیشن ایسی کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, خاص کر ہوائی جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھتے جو لوگ, تو ان کو قبلے کا بھان بھی نہیں ہوتا. ہوائی جہاز پھر یہ ٹرینیں بھی اسی طرح. بہرحال یہ کہ مسلمان ہے تو پوچھ لے اور نہیں ہے تو خود غور کر لے, غیر مسلموں کو نہ پوچھے. وہ تو لا اعتبار ہے نا, وہ قصدن ہو سکتا ہے کہ وہ غلط سمت بتائے, اس کو پوچھنے کا مسئلہ ہی نہیں, پوچھے ہی نہیں ان کو. وہ مجھے ایک بار اتفاق ہوا تھا سری لنکا میں 79 میں کہ اب میں کیا کروں, نماز کا وقت ہے, میں کس کو پوچھوں. آمد و رفت میں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے, کہ مسلمانوں نے اپنا شعار تو کھو دیا نا, پہچانا نہیں جاتا مسلمان. اب میں نے یہ آئیڈیا نکالی, میں نے کسی راہگیر کو پوچھا کہ وہ سن سیٹ کا رخ کون سا ہے, سورج کس طرف ڈوبتا ہے. بھی سمجھیے مسلمان نکلا ہو, بولا قبلہ رخ معلوم کرنا چاہتے ہو, کعبہ اس طرف ہے. تو یوں مسئلہ حل ہوا تھا. کیونکہ ہمارے ہاں یعنی کہ پاک و ہند میں اس طرح سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ تقریباً سب اس طرح کے شہر جو ہے نا, یہ ان میں قبلہ یعنی کہ مغرب کی طرف ہے. اب جیسے ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہو جائے گی نماز, البتہ ہے بین المغربین, بین المغربین, مغرب دونوں مغربوں کے بیچ میں, مغرب بھی دو ہیں مشرق بھی دو ہیں. اور وہ آپ نے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ یہ ہم مغرب ہی بولتے ہیں, مغربین, دو مغرب ہیں اور دو مشرق ہیں. تو جیسے کہ اب گرمی ہے تو ہمارے یہاں گرمیوں میں سورج جو ہے نا تھوڑا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے, اور سردیوں میں سورج اس طرف سے نکلتا ہے. تو یہ کیا, یہ دو طرف ہوگا نا, تو یہ مشرقین اس طرح ڈوبنے کا کہ وہ یوں جا رہا ہے, ادھر کا یوں جا رہا ہے ڈوبنے کے لیے. تو ہمارے ہاں جو قبلہ ہے بین المغربین ہے, یعنی بے آئینے ہی سورج کی سیدھ جہاں ڈوبتا ہے وہ قبلہ نہیں ہے, بلکہ دونوں مغربین کے بیچ میں. تو اگر بے آئینے ہی سورج کی طرف رخ بھی کیا تب بھی وہ ڈوبنے والی جگہ پر, تب بھی 45 کے اندر ہی اندر ہے, تو اس لیے وہ نماز ہو جائے گی. 45 ڈگری کے اندر اندر ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا یہ دن کے وقت اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کرنے والا بھی کوئی, بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو جیسے آپ نے ابھی اپنا سری لنکا کا واقعہ بتایا, تو کیا اس کے مطابق اس کو سورج کی مدد سے تحری کرنی لازمی ہوگی یا نہیں؟ جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے گا تو مغرب کی طرف رخ کر لے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہوگا. اب ایسا شخص صرف چاروں سمت میں غور کرتا ہے اور کسی بھی سمت کو دل میں جما کر وہ نماز شروع کر دے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جب کوئی قرینہ موجود ہے قبلے کا, جیسے کہ غروب آفتاب کی میں نے بات عرض کی, تو جب قرینہ ہی موجود ہے کہ سورج تھوڑی بار بار کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے, جیسے ہم بات کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, سورج کی تو وہ سمت مقرر ہے, وہیں اس نے ڈوبنا ہے. تو اس لیے جب قرینہ موجود ہے اور اب خامخواہ تحری کری اور مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا, تو یہ اس کی تحری کارآمد نہیں ہوگی نا. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات مولوی سے اقبال اتاری بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ میت میں زیادہ وزن ہو تو اس پر گناہ زیادہ ہوتا ہے, برائے کرم اس کا جواب فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت میں
तदफीन में वज़न ज़्यादा हो। तो अब यह कि अगर उठाने वाले कमज़ोर हों और मैयत किसी पहलवान की हो तो अब क्या कहना चाहिए, या कोई लहीम शहीम हो, मोटा आदमी हो और हार्ट फेल हो गया हो, अब वो तो वज़नदार तो है और अपने कंधे कमज़ोर है, बूढ़े आदमी है, तो ये गुनाहगार। तो जवान को तो बोझ कम मालूम हुआ तो उसके लिए नेकूकार, ये तो फिर फाइनल फैसला कैसे होगा। तो ये फैसले हमें नहीं करने, इसकी हाजत हमें नहीं है, ना हम इसके मुकल्लफ हैं, ना ये कोई करीना है कि जिसकी हमने महसूस कर लिया कि ये वज़नदार मैयत है तो ये गुनाहगार है, अपने अच्छे आदमी है। तो हकीकत अल्लाह ताला जानता है कि कौन नेकूकार है, कौन गुनाहगार है। अलबत्ता ये एक है मतलब इस तरह का कि वो नेक आदमी की मैयत जो है ना हल्की होती है। आला हजरत ने एक शेर में ये अपने लिए आरजू बयान की है बारगाह रिसालत में, हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीज़ा, हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीज़ा, लिल्लाह मेरी नाश करे जाने चमन फूल, लिल्लाह मेरी नाश करे जाने चमन फूल। इस शेर का मतलब ये कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाहों के वज़न से मेरा जनाजा उठाने वाले अजीज़ों, दोस्त अहबाब जो मुसलमान हो, उनके कंधों पर बोझ ना पड़े। खुदारा यानी अल्लाह के लिए आप मेरी लाश पर ऐसी करम की नज़र फरमा दीजिए कि वो फूल की तरह हल्की फुल्की हो जाए। हो बारे गुनाह से न खजिल दोष अजीज़ा, लिल्लाह मेरी नाश कर ए जाने चमन फूल, कि आप तो बाग की जान है, चमनिस्तान की गुलिस्तान की जान है, तो मुझ पर भी नज़र कर दें कि मेरी लाश जो है वो भी एक फूल बन जाए, फूल की तरह हल्की हो जाए। फूल हल्का होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर मैं अर्ज़ कर दूँ कि किसी की लाश अगर हल्की फुल्की है तो हम फाइनल ये फैसला नहीं देंगे कि ये अब सीधा जन्नत में गया, कि बाज़ औक़ात तो मरज़ में आदमी घुल 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 बिल्कुल लकड़ी हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये हमें तय करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जैसे मोटे की मिसाल दी कि बहुत भारी भरकम में बेचारा हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फौत हो गया, इसका तो लाशा वज़नी होगा ही। तो उसको हम गुनाहगार कहने के मजाज नहीं है, हमें इसकी कोई इजाज़त नहीं है कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ है और उससे राज़ी है। ये फैसले हमें नहीं करने, हमें अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना है कि न जाने हमारा बारगाह खुदावंदी में क्या मकाम है। अल्लाह हमसे राज़ी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है। आइए मिलके पढ़ते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا